دوسرے سے، علمی سوال کریں ایک دوسرے سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں کیا، اس بار تبادلہ خیال کریں، علمی ہونا چاہیے، آپ کی بیٹھک علمی ہونی چاہیے، آپ کی مجلس علمی ہو، نوجوانوں کے لیے دنیا بھر کی غیبتیں نہ کریں، دنیا بھر کے لطیفے، یہ دور ہے یہ صفات منتظران آقا امام زمان سے۔ کثیراً علم یاد رکھیں، اور اجتماعہ تعلما یاد رکھیں کہ منتظران آقا امام زمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اجتماعہ تعلما، یہ دو۔ اسی علم کے حوالے سے تیسری صفت معلم الجہال، منتظران آقا امام زمان مؤمنین واقعی وہ جاہلوں کے لیے معلم بن جائیں، نہ کہ خود جاہلوں کے رفیق بن جائیں، ان کے ایسے رفیق نہ بن جائیں کہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ دانشور بھول جاتے ہیں کہ وہ دانشمند ہے، جاہلوں کے ساتھ رہ کے خود بھی جاہل ہو جاتے ہیں، پھر جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، پھر جاہلانہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر جاہلانہ اخلاق مال، ایسا نہ ہو۔ فرمایا کہ معلم الجاہل، مؤمن جاہلوں کے لیے معلم بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی نادان ہیں انہیں دانا کریں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یعنی جو لوگ جاہل کو آپ اسی نگیٹو معنی میں نہ لیں، وہ جو نہیں جانتے انہیں بتا دیں، انہیں سکھا دیں، معلم الجاہل، انہیں نہ جاننے والوں کو آپ بتانے کی کوشش کریں۔ تو ہر جوان کی، ہر مومن کی، ہر منتظر آقا امام زمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ سکھائیں۔ بہت سارے منتظر آقا امام زمان ایسے ہیں جنہیں کم از کم قرآن آتا ہے، نہیں پڑھاتے دوسروں کو، کم از کم جو ہے چند کلاسیں اسکول کے پڑھا سکتے نہیں پڑھاتے، ایک جگہ بیٹھیں، کم از کم دوسروں کو، چھوٹے بچوں کو مثلا انہیں امتحان کی تیاری کرا دیں، پہلی سے پانچویں تک آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بھی اسی علم کے حوالے سے بیان کیا کہ وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا لِيَعْلَمْ، وہ لوگ نہیں سیکھتے مگر جاننے کے لیے، سیکھتے ہیں جاننے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں فخر فروشی کے لیے، ڈگری کے لیے، دوسروں پہ اپنی فضیلت و برتری جتانے کے لیے۔ منتظران آقا امام زمان اس لیے نہیں سیکھتے کہ دوسروں پہ اپنی بڑائی، دوسروں پہ اپنا غرور، اپنا گمان، اپنی برتری جتانا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَتَعَلَّمْ إِلَّا لِيَعْلَمْ، وہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اگر سیکھتے تو صرف جاننے کے لیے سیکھتے ہیں۔ اسلام میں طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہو اس لیے حاصل کریں کہ آپ جان جائیں، نہ کہ دوسروں پہ فخر کریں کہ میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، آپ کیا ہیں مثلا۔ تو فخر فروشی کے لیے علم حاصل نہ کریں، تکبر کے لیے علم حاصل نہ کریں، غرور کے لیے علم حاصل نہ کریں، برتری جوئی کے لیے علم حاصل نہ کریں، دوسروں پہ مسلط ہونے کے لیے علم حاصل نہ کریں، جاننے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق جاننے کے لیے علم حاصل کریں۔ اور پانچویں صفت بھی اسی سلسلے میں، پانچویں صفت بھی ہے وَلَا يَعْلَمْ إِلَّا لِيَعْمَلْ، وہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں مگر عمل کے لیے، یعنی جب علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، ذخیرہ علمی نہیں کرتے کہ صرف علم جمع کرنے کے لیے سیکھتے ہوں۔ منتظران آقا امام زمان ایسے ہوتے ہیں کہ سیکھتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، انہیں آپ منتظرین آقا امام زمان کی سب سے نکالیں جو جانتے اور عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے چھوڑ دیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو عمل کریں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو ترک کر دیں مثلا۔ تو یہ ان کی علمی صفات میں سے پانچویں صفت یہ ہے کہ وَلَا يَعْلَمْ إِلَّا لِيَعْمَلْ، وہ جانتے ہیں تو عمل کے لیے جانتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اور عمل میں بھی سہلنگاری نہیں کرتے، یہ صفت بیان ہوئی ہے۔
جب عمل کرتے ہیں سستی نہیں کرتے، سہلنگاری نہیں کر سکتے. وَلَا يَعْمَلْ فِي دِينِهِ بِرُخْصَةٍ. آقا امیر نے فرمایا کہ یہ لوگ دین میں، باقی صفات عرض نہیں کروں گا، یہ لوگ جب عمل کرتے تو دین میں سہلنگاری نہیں کرتے، چھٹی نہیں کرتے، عمل کی چھٹی نہیں کرتے. بعض لوگ جانتے ہیں لیکن خود کو رخصت دے دیتے ہیں، چھٹی دے دیتے ہیں کہ آج نہیں پڑھوں گا، آج یہ عمل نہیں کروں گا، آج نماز پہ نہیں جاؤں گا، آج قرآن پڑھانے نہیں جاؤں گا، آج قرآن پڑھنے نہیں جاؤں گا، آج سیکھنے نہیں جاؤں گا. رخصت یہ سہلنگاری ہوتی ہے، یہ چھٹی کرنا بغیر عذر شرعی سہلنگاری ہے، جس طرح نماز میں سہلنگاری ہوتی ہے. اب یہ چند باتیں صرف اور صرف علمی صفات ہیں.